علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ مختصر عرض کیا تھا۔ اس واقعے کے آخر میں آپ نے سنا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم مسلسل کفر و شرک اور ہٹ دھرمی پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، آسمان نے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکلا، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس پوری مشرک قوم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام کی اس مشرک قوم کے غرق ہو جانے کے بعد دنیا سے شرک کا خاتمہ ہوا اور دوبارہ دین توحید پر دنیا قائم ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ شیطان نے پھر اپنی واردات ڈالی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دور سے پہلے جو قوم تھی، قوم ہود، انہوں نے پھر بت تراشے اور دوبارہ بزرگوں کے مجسمے تیار ہوئے اور دوبارہ ان کی پوجا شروع ہوئی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی یہ بت پرست قومیں گزری ہیں، یہ محض پتھروں کو پوجتے نہیں تھے۔ محض پتھروں کو پوجتے تو پہاڑوں کی پوجا کرتے، بلکہ یہ پتھروں کے بت بناتے اور ایک بزرگ کی نسبت کرتے ان کی طرف، یعنی اصل میں وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی جن کو لوگ معبود سمجھتے یا اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے یا اللہ کے دربار تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے، ان کی پوجا کرتے۔ بہرکیف ہود علیہ السلام تشریف لائے اور یہ نوح علیہ السلام کے بعد آئے۔ سورۃ الاعراف میں جہاں ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں: وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی ہے کہ اس اللہ کو یاد کرو جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ تو معلوم ہے نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ بیچ میں کتنا عرصہ گزرا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرکیف قرآن کریم میں ایسی باتوں کو چھیڑا بھی نہیں جاتا، کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر وہاں سے 100 سال گزرا، 200 سال گزرا، 50 سال گزرا، اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ذکر بھی نہیں فرماتے قرآن پاک میں۔ انہی چیزوں کو ذکر فرماتے ہیں جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے یا ہمارے اعمال سے ہے۔ خیر، حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، ان کی قوم کا نام تھا قوم عاد، اور یہ ڈیل ڈول میں جسمانی قوت کے حساب سے بھی بڑے مضبوط تھے۔ کفر و شرک کرتے تھے، بت پرستی ان کا مشغلہ تھا، بتوں کی پوجا کرتے، شرک ڈٹ کر کرتے، لیکن اپنی طاقت اور اپنے غرور پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی ان کو بڑی فراوانیاں حاصل تھیں۔ یہ بے جان نقشے بناتے، مورتیاں بناتے، یادگاریں بناتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں فرمایا: تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے یہاں ہی رہنا ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اور جہاں تمہیں موقع ملتا ہے ایک نشانی یہ یادگار بنا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یادگاروں میں بڑے پیسے لگتے ہیں، فلاں چوک میں جناب یہ یادگار بنا دی گئی، اس پہ جناب کروڑوں روپے لگ گئے۔ تو یہ جاہلانہ رسمیں ہیں کہ یادگار پہ مال لٹا دیا، عیاش قوموں کا یہ شیوا ہے۔ بہرکیف یہ قوم ہود کے اندر یہ سارے جرائم موجود تھے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں اپنے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ بات بارہا عرض ہو چکی ہے کہ نبوت جو ہوتی ہے نا جی، یہ محنت سے نہیں ملتی کہ انسان کہے کہ جناب میں کوشش کروں تو پھر نبی بن جاؤں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ سورہ نام میں ہے: اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس کو چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو رسول بنایا اور اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن کریم میں کئی صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے، سورہ ہود میں بھی ہے،
بلکہ سورہ ہود تو نام ہی انہی کے نام سے سورہ ہود۔ اسی طرح سورہ آراف میں بھی ہے، اسی طرح جناب اور کئی صورتوں میں ہے۔ میں چند ایک مقام سناؤں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ آج ہم یہ تیسرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، پہلے آدم علیہ السلام کا کیا تھا، پھر نوح علیہ السلام کا، اور آج ہود علیہ السلام کا۔ یہ نام بھی یاد رکھے، میں نے اکثر اس دن بھی عرض کیا نوجوان ساتھیوں کو انبیاء کے نام نہیں یاد ہوتے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو، تو کس کی عبادت کرو؟ عبادت اللہ ہی کی کرو۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اس کے علاوہ کوئی تمہاری جبین کی عاجزیوں کا حقدار نہیں۔ ایسی کوئی ذات نہیں جس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں، ایسی کوئی ذات نہیں جس کے آگے دامن پھیلایا جائے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کے آگے اپنی جبین کو جھکایا جائے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ساتھ نفی بھی کی، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ توجہ کرنا جی، لا الہ الا اللہ، لا میں نفی ہے، اللہ میں اس بات ہے، اور یہ نفی زیادہ ضروری ہے اس بات کے بنسبت، کیونکہ نفی صفائی کرتی ہے، غیروں کو دل سے نکالتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا نقش بٹھاتی ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ پہلے صفائی ضروری ہے، غیر کا نکالنا ضروری ہے، اس کے بعد قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں۔ افلا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ تم محلات بنا رہے ہو، یہ یادگاریں بنا رہے ہو، پیسہ ضائع کر رہے ہو، کیا اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو جس اللہ نے مال دیا ہے؟ کل اس کی بارگاہ میں اس مال کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اور پھر ذرا انداز دیکھنا نبی کا، کتنی سیدھی سیدھی باتیں اور کھری کھری باتیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو کس کے ذمہ ہے؟ میرا اجر تو میرا اللہ مجھے عطا فرمائے گا، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو رب کی دربار میں، اللہ کے دربار پہ جھک جاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارشیں برسائے گا موسلا دھار کر کے۔ آج بھی بارشوں کی کمی، اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے، لیکن قرآن نے نسخہ کیا بتایا؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پچھلے گناہوں سے استغفار کرو، پچھلے گناہوں کو چھوڑ دو، پھر توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کے دربار پہ۔ جب تم سچی توبہ کر لو گے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ بارشیں برسانے والا تو میرا رب ہے، لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ بندے نافرمان ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ جناب بارشیں بند کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے۔ دیکھو جی، توبہ استغفار کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ توبہ کے لیے اپنے گناہ پہ ندامت ضروری ہے، نمبر 2 گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا ضروری ہے، نمبر 4 اگر کسی بندے کا حق ہے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور پھر نمبر 5 اللہ سے استغفار کی جاتی ہے۔
ہم یہ پانچواں کام تو کر لیتے ہیں، وہ بھی قسمت والے کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، عموماً تو وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ جو پہلے 3-4 شرائط ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ جب تک بندہ گناہ پر ندامت کا اظہار نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ میں نے غلط کیا ہے، پھر گناہ کو چھوڑے گا نہیں، پھر آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا عزم نہیں کرے گا، پھر تو توبہ ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، حضرت نے فرمایا توبہ کرو، اللہ بارشیں بھی برسائے گا، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہاری طاقت اور قوت میں بھی اضافہ فرمائے گا، یعنی دنیا بھی دے گا، آخرت بھی اللہ عطا فرمائے گا، اور مجرم بن کر نہ رہو۔ حضرت کی کتنی صاف شفاف اور مصلحانہ دعوت تھی، لیکن قوم کا جواب سننا۔ قوم نے کیا کہا؟ یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود تو کوئی دلیل لے کر نہیں آیا ہمارے پاس، اور انا لنراک فی صفاہہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے ہود ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، سب کہو استغفر اللہ۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاہَہ، اے نوح ہم تمہیں نادان سمجھتے ہیں، ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے سچا تو کائنات میں بڑھ کر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن نادان لوگ سچے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہے تھے۔ او استغفر اللہ، کتنی نادان قوم تھی۔ اور یہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان کے ساتھ یہی ہوا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں کہا گیا، قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب میں اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں تو کوئی مجنون نہیں، تو کوئی دیوانہ نہیں۔ لیکن یہ لوگ نادان نبی پاک کو بھی مجنون کہتے تھے۔ دم کرنے والے کو بلا کر لائے ابو جہل کی ساری پارٹی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ دم کریں، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، آپ کو دم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ابو جہل کی طرف سے بندہ آیا، جی آپ کو بلا رہے ہیں، دم کرنے والا آیا ہے تاکہ آپ کو دم کریں۔ آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں نبی پاک کے دل پر کیا گزری ہو۔ ابھی یہاں کوئی بندہ مجھے اٹھ کر کھڑا کہہ دے او پاگلا چپ کر، تیری بات ہی درست نہیں ہے، میرے دل پر کیا گزرے گی؟ 2 جہاں کا سردار ہے، اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، اللہ کی وحی سے کلام کرنے والا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی آپ کو دم کرتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہو گئی، لیکن رب نے کہا اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا میرے محبوب دیکھ پھر آگے میں اللہ کرتا کیا ہوں۔ میرے نبی تشریف لے گئے، آگے سارے وہ بے ایمان بیٹھے ہوئی ہیں، دم کرنے والی سرکار بھی بیٹھے ہوئی ہیں، نبی پاک تشریف لے گئے، انہوں نے کہا جی یہی ہمارا بھتیجا ہے جو بیمار ہو گیا ہے اور اس بیکی بیکی باتیں کرتا ہے نعوذ باللہ، اس کو دم کرو جی۔ آپ تشریف فرما ہوئی ہے، وہ پڑھ پڑھ کے پھونکے مار رہا ہے نبی پاک پہ، مار رہا ہے پھونکے، مار رہا ہے پھونکے، مار رہا ہے پھونکے۔ اللہ کے نبی کو کیا ہونا تھا، جب خوب پھونکے مار مار کے ساری پھونک ختم ہو گئی نا، نبی پاک نے پوچھا، آپ نے اوپر سر اٹھایا، آپ مسکرائے اور حضور نے فرمایا اے زماد تو نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا؟ اس نے کہا جی کر لیا۔ فرمایا دیکھو مجھے مجنون کہتے ہیں نا، تو بڑا سمجھدار بندہ ہے، اب میری دعوت سن لے، میری بات سن لے، جو میں کہتا ہوں وہ کلام سن لے، اور اگر صحیح ہوا تو قبول کر لینا، نہ ہوا تو نہ قبول کرنا، سن لے، انصاف کی بات تو یہی ہے۔ اس نے کہا جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، توجہ ہے نا سب حضرات کی میری طرف۔ پھر میرے نبی بولے اور آپ نے کیا کہا، فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کوئی دیوانوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی مجنون کا کلام نہیں، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ ارے نادانو کیا باتیں کر رہے ہو، کیا کام کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو اس کے بارے میں؟
یہ تو میرے رب کا کلام ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ تو میرے رب کی آیات ہیں، عربی قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس قوم کے لیے نازل کیا ہے جو کچھ سمجھنے والی قوم ہو. بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. اللہ نے بشیر بھی بنایا ہے، اللہ نے نذیر بھی بنایا ہے، لیکن کیا ہوا لوگوں کو کہ اکثر لوگ سنتے نہیں ہیں اللہ کے قرآن کو. جب یہ چند آیتیں میرے نبی نے پڑھ کر سنائی، وہ دم کرنے والا کہنے لگا ذرا یہ دوبارہ پڑھ کر سناؤ، بڑا عجیب کلام آپ پڑھ رہے ہیں. میرے نبی نے دوبارہ پڑھ کر سنایا. اس نے کہا جی ایک دفعہ پھر پڑھ کر سناؤ. ابھی تیسری دفعہ میرے نبی آیتیں پڑھ رہے تھے، زاروں قطار اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے اور کہنے لگا میں کس کو دم کر رہا ہوں، دم تو مجھے کرنا چاہیے، پھٹکے ہوئے تو ہم ہیں. کہنے لگا بس کیجئے یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ مانے نہ مانے، میرے دل کی دنیا تو بدل چکی ہے، میں تو سمجھ چکا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے. سبحان اللہ. اب ہود علیہ السلام کو قوم کیا کہتی ہے؟ انا لنراک فی صفاہا وانا لنظنک من الکاذبین. اے ہود، ہم ایک تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، دوسرا تجھے ہم جھوٹا سمجھتے ہیں. ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی صفاہا ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، میں کوئی نادان نہیں ہوں، میں کوئی نا سمجھ نہیں ہوں. غور کرو تو سوچو تو صحیح، انی رسول من رب العالمین، مجھے تو رب العالمین نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں تو رب کے پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. وانصح لکم، میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا، میں تمہیں کوئی غلط راہ پر نہیں چلا رہا. ارے نادان قوم، میں تو تمہیں سیدھا راستہ جو رب کا راستہ ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں. توجہ کرنا. قوم کہنے لگی ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ تو ہود وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ کھڑ لیا ہے. ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون. کیسا نبی ہے جی، ہم بھی کھاتے ہیں کھانا، یہ بھی کھانا کھاتا ہے، ہم بھی پانی پیتے ہیں، یہ بھی پانی پیتا ہے. اگر یہ نبی ہوتا کھانا نہ کھاتا، یہ نبی ہوتا پانی نہ پیتا، یہ نبی ہوتا دنیا کے کام دھندے اور مشاغل اس کے نہ ہوتے. حضرت ہود علیہ السلام جواب کے اندر کہنے لگے انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. سبحان اللہ. قوم کے اعتراض سنو اور نبی کے جواب سنو. کیا دور تھا، کیا لوگ تھے. اللہ کے نبی کیسے استقامت والے تھے، کیسے لوگوں کی خیرخواہی کرتے تھے، لوگ کیسے آگے بات کیا کرتے تھے. آج ہمیں کوئی بات تھوڑی سی کہہ دے، ہم جناب دل لے کر دل ہمارا جناب ایسا ٹوٹتا ہے کہ دل پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبیوں کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. اللہ. ایک اور بات قوم نے جو کہی، پھر ہود علیہ السلام کا جواب. کہنے لگی قوم ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. اے ہود، ہم لمبی چوڑی باتیں تو نہیں جانتے اور لمبی چوڑی تو تجھے بات نہیں کہتے. ان نقول، اور تو کچھ نہیں کہتے. الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اتنی بات ضرور کہتے ہیں یہ جن معبودوں کی تو نفی کرتا ہے نا ہمارے معبود،
انہوں نے تجھے بد دعا دے دی ہے اور لگی ایسی بد دعا ہے، اب جناب تم ہوش کے اندر نہیں رہا اور ایسی باتیں کرتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی رحمت اللہ صاحب، جب انہوں نے یہ بات کہی تو ہود علیہ السلام کا جواب سننا، قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ اور سارے لوگ سنیں، سب گواہ بنا دیں، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، انی بریء مما تشرکون، یہ جن معبودوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم کہتے ہو نا انہوں نے بد دعا دی ہے، تم کہتے ہو نا انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، من دونی فکیدونی جمیعا۔ سبحان اللہ، کیا ایمان تھا پیغمبر کا، ذرا سارے کہو سبحان اللہ۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم کہتے ہو نا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ساری کائنات والے مل جائیں مجھے نقصان پہنچانے کی ترکیب بنا لیں، فرمایا ساری کائنات والے مل بھی جائیں میرا ایک بال بھی ٹیڑھا کوئی نہیں کر سکتے، انی توکلت علی اللہ، سبحان اللہ، انی توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا تو اپنے اللہ پر کیا ہے، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، انی توکلت علی اللہ، تم سارے معبودوں کو ساتھ ملا لو جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، سارے پروگرام بنا لو، میرا بھروسہ میرے رب کی ذات پر ہے اور میرا یہ ایمان ہے ساری کائنات والے مل جائیں اگر اللہ دکھ نہ دینا چاہے تو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، نبی پاک نے مجھے کہا ہے معاذ ایک بات یہ یاد کر لے، ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک، ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے نہیں نفع پہنچا سکتے، نفع وہی ملے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، وَإِنِ اجْتَمَعُوكَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، ساری کائنات مل جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تجھے نقصان بھی کوئی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی وہی ملے گا جو تیرے اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، زور سے بولو، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، یہی تو ہمارا ایمان ہے، اچھی بری تقدیر سب کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اس کے امر کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، یہی تو انبیاء کی دعوت ہے، یہی تو ایمان کی بنیاد ہے، رب نہ چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ نقصان دینا چاہے پھر اس کے نقصان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بس بات ختم ہونے والی ہے جی، مسلسل ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، قوم انکار کر رہی ہے انکار کر رہی ہے، حتیٰ کہ پھر قوم نے ایک دن آ کر یہ کہہ دیا، کیا کہا ہود تم بھی بات چھوڑنے والا نہیں ہے، اللہ کے انبیاء بھی بڑی استقامت والے ہوتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری کائنات والوں کی استقامت جمع کرو، نبی کی استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نبی استقامت والے حوصلے والے، کہ ہود تو بھی بات چھوڑنے والا نہیں ہے، ہم بھی بات ماننے والے نہیں ہیں، آج فیصلہ کرتے ہیں بات ختم کرتے ہیں، اچھا بھائی کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ان کنت من الصادقین، اگر واقعی تو سچا نبی ہے تو جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے وہ لے عذاب،
استغفر اللہ، لے آ وہ عذاب جس عذاب سے ڈراتا ہے، لے آ وہ عذاب، کب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب، کب ہم برباد ہوں گے، لے آ وہ عذاب، لے آ بربادی کا فیصلہ۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت نے فرمایا جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے ہو وہ عذاب دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کب دے گا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور قوم کہنے لگے من اشد منا قوہ، اللہ تکبر سے بچائے، تکبر بہت بڑی لعنت ہے، اللہ سے ہماری حفاظت کروائے۔ سنیے جی، اللہ کے نبی عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور قوم کیا کہتی ہے، من اشد منا قوہ، یہ بتا ہود ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں فرشتے آئیں گے، لے آ فرشتوں کو، تو کہتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، لے آ اللہ کے عذاب کو۔ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا تو ہے کوئی نہ۔ شیخ سعدی نے تڑپ کر کہا تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر، چدانی تکبر چرا میں کنی، گر کنی تو خطا میں کنی، خطا میں کنی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر نے شیطان کو ذلیل کر کے ہمیشہ ہمیشہ لعنت کے جال کے اندر ڈال دیا تھا۔ چدانی تکبر چرا میں کنی، خطا میں کنی او خطا میں کنی۔ اگر تم سمجھتا ہے کہ تکبر اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والی چیز ہے، پھر کیوں تکبر کرتا ہے؟ اگر پھر بھی نہیں باز آتا، خطا میں کنی او خطا میں کنی، خطا کر رہا ہے او خطا کر رہا ہے، باز آ جا، تکبر سے باز آ جا، غرور کرنا چھوڑ دے، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑے بڑے مجرموں کو جب وہ پکڑتا ہے پھر نام و نشان مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ قوم عاد تکبر کر کے کہتی ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ مضبوط طاقت والا کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کتنے نادان تھے، اتنا بھی نہ سوچا جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خالق تو قوت میں زیادہ ہے نا، اللہ کریم کی طاقت تو زیادہ ہے نا جو ان کا خالق ہے، لیکن کہہ رہے ہیں لے عذاب، نہیں مانتے ہم نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب سے۔ کب آئے گا عذاب؟ اب عذاب آنے کے آثار شروع ہوئے، توجہ کرنا جی، عذاب کے آثار کیسے ہوئے؟ بارشیں بند ہو گئیں، کات سالیاں ہو گئیں، زمینیں خشک ہو گئیں، فصلیں جناب اجڑنے لگیں۔ اب ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے سارا نحوست پھیل رہی ہے، تیری وجہ سے بارشیں رک گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اب شاید ڈر گئے ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر ڈرانے کی کوشش کی، پھر سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگے ہود باقی باتیں چھوڑ، بس لے عذاب، کب عذاب آئے گا، بس ہم نہیں مانتے تیری دعوت کو۔ فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ دن بھی آیا، دوپہر کی گرمی بڑی شدید تھی، سخت گرمی تھی، اوپر دیکھ رہے تھے بارش کی طلب میں تھے، کاش بارش آ جاتی، آسمان پر بادل پھیلتا ہوا نظر آیا، سارے بھاگ کر ہود علیہ السلام کے پاس گئے، ھذا عارض ممطرنا، تو دھمکیاں دے رہا تھا کہ عذاب آئے گا، تو ڈرا رہا تھا کہ توبہ کرو ورنہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی، ھذا عارض ممطرنا، وہ دیکھ بادل آ گئے ہیں، ابھی بارش آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بادل کو دیکھ کر وہ بارش سمجھ رہے تھے، ریح فیہا عذاب علیم، ارے دنیا والوں نادانو تمہیں کیا پتا اس کے اندر تو دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ بادل دیکھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں، بے چینی کی کیفیت بن گئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں بے چین ہیں، کیوں آپ اندر باہر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ بادل کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بادل کو دیکھ کر تو بارش کی امید ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایک قوم تھی قوم عاد جن کو ہود علیہ السلام
सलाम ने बड़ा समझाया था, नहीं मान रहे थे। आसमान पर बादल देखे थे उन्होंने, वो भी समझे थे बारिश आ रही है, लेकिन अल्लाह कुरान में कहते हैं रिहुन फीहा अज़ाबुन अलीम। जिसको वो बादल और बारिश समझ रहे थे, उसी बादल के अंदर अल्लाह का अजाब छुपा हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अब मैं अपने अजाब से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा ला तुहलिकना बिअज़ाबिका, अल्लाह हमें अपने अजाब के साथ हिलाक ना करना। अल्लाह फरमाता है तो दम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फास्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम। अल्लाह करीम फरमाते हैं जिस बादल को देखकर वो खुश हो रहे थे, उसमें झक्कड़ तूफान था, उसके अंदर अल्लाह का अजाब था। अम्मा आदुन फउलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबा लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फतरल कौमा फीहा सरा कन्नहुम आजाज़ो नखलिन खाविया। अल्लाह फरमाते हैं 7 दिन तक झक्कड़ चलाया, 8 दिन तक तूफान चला, 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल ऐसा तूफान चलाया। वो कौम जो कहा करती थी हम जैसा कोई नहीं है, जो लोग कहते थे हमसे बढ़कर ताकतवर कोई नहीं है, झक्कड़ तूफान ने जमीन से उनको उठाया, फिजा के अंदर उनको उड़ाया, सरों को आपस में टकराया, पहाड़ों पर जा जा के फेंका, इधर मार और उधर मार, ये इधर गिरा वो उधर गिरा, और सरों को टकरा टकरा के जैसे खिलाड़ी मैदान के ग्राउंड के अंदर फुटबॉल को फेंकते हैं, अल्लाह ने फुटबॉल की तरह उनको उड़ाया। पूरा हफ्ता अल्लाह ताला का अजाब चलता रहा, कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं, ये वहां गिर रहा है, इसकी टांग टूट रही है, उसका बाजू टूट रहा है, ये इधर चीख रहा है वो उधर चीख रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अजाब छाया हुआ है, ऐसा तूफान मचा हुआ है, चीखो पुकार हो रही है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं फहल तरा लहुम मिन बाकिया। पूरा हफ्ता गुजर गया, अल्लाह ने ऐसा जलील किया उनको, मार मार के गिरा गिरा के टुकड़े टुकड़े अल्लाह ताला ने कर दिए। कान्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूरों के बाग के तने काट काट कर कोई बंदा फेंक देता है, इस तरह काट काट कर अल्लाह ने पूरी कौम को रख दिया। और फिर अल्लाह ने ललकारा फहल तरा लहुम मिन बाकिया, है कोई बाकी तो सर उठाए। जो कह रहे थे हम जैसा कोई नहीं है, जो कह रहे थे हम बड़े समझदार हैं, हूद तो बेवकूफ़ी की बातें करता है, जो कह रहे थे हम बड़े ताकतवर हैं, फरिश्ते हमारा क्या कर सकते हैं, जो कह रहे थे हम बड़ी कुव्वत वाले हैं, अल्लाह का अजाब क्या कर लेगा। अल्लाह कहते हैं फहल तरा लहुम मिन बाकिया, जाओ ना जाकर देखो ना कौमे आद के खंडरात को, उन कड़ियल नौजवानों में अगर कोई एक भी बाकी तुम्हें नजर आता है तो बताओ। जब कोई एक भी नजर नहीं आता, मान जाओ लोगो अल्लाह का हुक्म, मान जाओ लोगो नबी की दावत, मान जाओ लोगो जो रब का कुरान कहता है ये सच कह रहा है। अरे लोगो मौत से पहले पहले अल्लाह की किताब के करीब आ जाओ, मौत से पहले पहले नबी की दावत के करीब आ जाओ, मौत से पहले पहले तकब्बुर छोड़ दो, मौत से पहले पहले आजिज़ बन जाओ, अल्लाह के सामने आकर फरियाद कर लो, वरना अल्लाह की पकड़ जब आ जाती है फिर किसी की सिफारिश भी काम नहीं आया करती। अल्लाह हम सबको अपनी पकड़ से महफूज फरमाए। बस बात ख़त्म करते हैं, जो शुरू में मैंने आयतें पढ़ी थी वो सुनाकर बात ख़त्म करते। सूरतुल फजर की अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद इरमा ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। अलम तरा, क्या देखा नहीं तूने, कैफा फ़अल रब्बुका बिआद, तेरे रब ने कौम आद के साथ क्या किया। अल्लाह अल्लाह अपने अजाब से महफूज फरमाए, अल्लाह अपने पकड़ से महफूज फरमाए। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद, ऐ सुनने वाले, ऐ मुखातब, तुझे पता नहीं तेरे रब ने कौम आद के साथ क्या किया था। इरमा ज़ातिल इमाद,
ارم کہتے ہیں ان کے کسی وڈیرے کا نام تھا، وہ ارم ذات العماد، ستونوں والے۔ مفسرین فرماتے ہیں بڑے بڑے ستون بنا کر محل بناتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں خیمے گاڑ کر جناب اپنا ڈیرا جما لیتے تھے۔ یا تیسری تفسیر، ستون سے مراد لمبے ان کے قد ہیں، ستونوں کی طرح لمبے لمبے قد والے، جو کہا کرتے تھے ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے دیکھنا ستونوں والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، ان کی طرح شہروں میں اور کوئی نہیں پیدا کیے گئے تھے، واقعی نرالی ڈیل ڈول کے لوگ تھے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے لوگوں خلاصہ یہ نکلا، شرک نہ کرنا جیسے قوم ہود نے کیا، جیسے قوم نوح نے کیا، تکبر نہ کرنا جیسے قوم عاد نے کیا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، بڑا بول نہ بولنا۔ باتوں میں بات یہ آئی، ایک چھوٹی سی بات سنا کے وہ بھی سن لیجئے۔ بڑا بول اللہ کو نہیں پسند، بڑا بول اللہ کو نہیں پسند۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ میں جو ہے نا یہ بڑا بول ہے، انا میں۔ اللہ نے ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ بولیں جی، اللہ نے ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ اور فرعون نے بڑا بول بولا تھا الیس لی ملک مصر، لی کا معنی میرا، یہ سارا مصر میرا ہی تو ہے، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ اس نے بڑا بول بولا، اللہ نے غرق کر کے ذلیل کیا یا نہیں کیا فرعون؟ اور قارون بولا، اور قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنا مال ہے یہ میں نے اپنے علم کے ذریعے، فن کے ذریعے کمایا ہے، یہ میرا ہے، میرے پاس ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے خزانوں سمیت دھنسا کر ذلیل کیا یا نہیں کیا؟ اور برادران یوسف نے کہا تھا نحن عصبہ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں۔ رب نے مضبوط جماعت کو یوسف کے سامنے بھکاری بنا کر کھڑا کیا یا نہیں کیا؟ رب نے کہا بڑا بول مجھے نہیں پسند، اے انسان تجھے مٹی سے بنایا ہے، عاجزی تیرا ترہ امتیاز ہے، تواضع کند ہوشمند گزی، نہت شاخ پر میں و سر بر زمیں، عاجزی عقل والا پسند کرتا ہے، جس ٹہنی کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے وہی قیمتی ہوتی ہے، رب کے پاس تو ہر چیز موجود ہے، ایک چیز نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے۔ اللہ عاجزیوں سے پاک ہے، جتنا کوئی رب کے سامنے عاجز بنے گا اللہ اس کو اتنی عزتیں دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔